الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، جو بیان سلسلے وار چل رہا تھا ابھی تک، اور جو قرآن کے معنی و تفسیر سلسلے وار چل رہی تھی، وہ آج نہیں ہوئے گی اور آگے کب ہوگی پتہ نہیں، کیونکہ میری آنکھ میں انفیکشن ہے، اس کی دوا چل رہی ہے۔ تو میں بیان تو میرا روز ہوگا، لیکن سلسلے وار نہیں ہوگا، مطلب بات مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں پہلے زمانے کی خبریں بھی ہیں اور آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور حال کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن، سنجیدہ اور باوقار کتاب ہے، جو جابر اور مغرور اسے نظر انداز کرتا ہے، اسے اللہ تعالی پارا پارا، تتر بتر کر دیتا ہے، اور اس سے ہٹ کر کہیں اور جو رشد و ہدایت چاہتا ہے، اللہ اسے سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر وہ زندگی بھر اندھیروں میں بھٹکتا ہی رہتا ہے، ہاتھ پیر پٹکتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی
ایک ایک بات صحیح صادق ہو رہی ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جو مغرور و جاویر اس کو چھوڑ کر کہیں اور رشد و ہدایت ڈھونڈتا ہے، اسے ہم تتر بتر کر دیتے ہیں۔ تو آج آپ نظر ڈالیے کہ ہم سب انسان تتر بتر ہو گئے، کس گناہ کے پاداش میں؟ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم سب ایک تھے، یہی قرآن تھا، یہی رسول تھے، یہی شریعت تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کئی سو سال کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور دیگر کتابوں پر چل پڑے۔ نتیجہ پہلے اس بات کو نوٹ کریے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑے گا اسے ہم تتر بتر کر دیں گے۔ تو آج اور پھر قرآن کی ایک آیت ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارحون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا اور بہت سے فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے جس میں وہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، جبکہ یہ کوئی امتحان کے وہ پرچے نہیں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، گیس لگاؤ کہ کہاں کیا ہے۔ خود جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کھلی کتاب ہے، سب جانتے ہیں کہ آپ نے کون سی کام کس طریقے پر کیا، کون سا قرآن کا راستہ ہمیں بتایا اور خود چل کے اس پہ دکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے قرب قیامت 73 فرقے ہوں گے اور 73 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ فرقہ کون ہوگا۔ وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن پہ چلتا ہے، وہ فرقہ وہ ہوگا جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ یہ دین کوئی دنیاوی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جب سن شریف 40 سال کی ہوئی تو آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، اور جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اللہ نے تو اسی وقت سے قرآنی آیات کا نزول شروع ہوا۔ اب غور فرما لیجئے، اس وقت کوئی بھی کتاب نہیں تھی، اور جو کتابیں دوسرے رسولوں پر پہلے نازل ہوئی تھیں وہ سب میں میل کر دیا گیا تھا، اپنے من موافق لکھ لیا گیا تھا۔ تو یہی وہ قرآن تھا
جو تھوڑا تھوڑا کر کے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقفے وقفے سے 23 سال میں تقریباً یہ مکمل ہوا. تو دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قانون قدرت کیا ہے، یہ آپ کو قرآن کو سمجھنے سے پتہ چلے گا. قرآن ہرگز 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 صرف تلاوت کی چیز نہیں ہے. یہ سب ہم لوگوں نے اپنے من سے بنایا ہوا ہے. خود قرآن کے اندر 19ویں پارے میں آیت ہے، وقال الذین نہیں وقال الذین یاد نہیں آ رہی ہیں. وقال الذین رب، بہرحال اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے. 19ویں پارے میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو آپ ذرا سوچئے کیوں کہیں گے ایسا؟ اب آپ کہیں گے میں تو قرآن پڑھتا تھا، بہت سے لوگ کہیں گے. تو قرآن چھوڑ دینے کی مختلف صورتیں ہیں. جس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کری اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. جس نے قرآن کو سمجھ لیا، سمجھ کر پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. اب ذرا سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ غور کریے کہ فیصلہ ہمارا قرآن کرے گا، اللہ کرے گا، یا ہم اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں یا کریں گے. ہم نے دین کہاں سے جانا؟ اللہ کے یہاں سے بذریعہ جبریل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین نازل ہوا تو ہم نے جانا. وہ دین کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے. وہ قرآن کو ہمیں سمجھنا نہیں ہے. اور جس طریقے پر ہم ایک انسان دوسرے انسان کو بیوقوف بنایا کرتے ہیں، کچھ یہی فطرت اللہ کے معاملے میں بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے تلاوت کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں ہے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. وہ نیکی نہیں ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ کی جائے. چاہے جتنا اچھا کام کریے آپ، جب تک آپ کی اندر سے باطن سے نیت و ارادہ محض اللہ کو خوش کرنا نہ ہوگا، وہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی، وہ نیکی نہیں کہلائے گی. یا آپ نے دل سے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیکی کی لیکن وہ نیکی آپ نے اپنے طریقے پر کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کی، تو بھی یہ نیکی نہیں ہے، تو بھی یہ نیکی میں نہیں جائے گی. تو میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، چھوٹی سی زندگی ہے، بیوقوف ایک دوسرے کو بنا لو، اللہ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا.
اور ہمارے آپ کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کریں گے. اگر اسی دنیا میں چاہیے ہے کہ آپ کتنے دین پہ ہیں تو قرآن کا مطالعہ سمجھ کر لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ کتنے دین کے اوپر ہیں. آخر ابھی آپ سے شروعات ہم نے کہا تھا کہ اللہ اس شخص کو تتر بتر کر دیتا ہے جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور رشد و ہدایت چاہتا ہے. تو ہم سب تتر بتر ہیں یا نہیں ہیں؟ 101% تتر بتر ہیں. پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں. کیوں ہیں؟ قرآن تو ایک ہے نا، شریعت تو ایک ہے نا، رسول تو ایک ہے نا، تو پھر کیا ہے؟ کوئی زندگی بہت بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے. اور جب دنیا والے دنیا میں نہیں ہمارے کام آتے تو مر کے تو ویسے بھی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. صرف اپنے اعمال ساتھ جائیں گے اور اپنے اعمال ہی کام آئیں گے. وہ ماں جو اس دنیا میں اپنے منہ کا لقمہ نکال کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈال دیتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے، وہ ماں بھی وہاں نہیں کام آئے گی، وہ باپ بھی وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار نہیں کام آئے گا. وہاں صرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہاں صرف نیکیاں چلیں گی. اور وہاں نیکیاں کمانے کا موقع صرف اس دنیا کے اندر ہے، وہاں نہیں ہے. تو وہاں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، نہ کہ دوسرے کو دے دیں گے. تو ابھی موقع ہے، جو بھی کام کریے اچھے کام پہ اچھی راہ پہ چل ہی نہیں سکتے اگر دنیا کو دیکھ کر چلیں گے. آپ خالی قرآن پہ دیکھیے، اللہ کے حکموں کو، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو دیکھیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیے، کدھروں مت دیکھیے. ہم کو تو یہ بات زیادہ مارے ڈالتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا. ارے وہ دن یاد کریے کہ جب میدان حشر کے اندر پوری دنیا کے سامنے ہم ذلیل ہوں، تب کی فکر کریے. پوری دنیا ہم کو غلط کہے پرواہ نہیں، میرا اللہ مجھے غلط نہ کہے. پوری دنیا ہمارے سے خفا ہو جائے کوئی ملال نہیں، میرا اللہ مجھ سے خفا نہ ہو. اور ہم اتنے بڑے احسان فراموش ہیں. دنیاوی ایک محاورہ ہے کہ جو جس کے کھاتا ہے اس کے گن گاتا ہے. تو لوگ کہتے کھاتے ہماری اور گن ان کے گا رہے ہو. تو حقیقت میں جائیے، ہم کس کی کھاتے ہیں؟ ہم کو پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ ہم کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ہمیں زندہ کون رکھا ہے؟ ہماری زبانوں کو کون چلا رہا ہے؟ تو یہ سب اللہ کر رہا ہے. اللہ، ہمارے پاس کوئی ایسا جادو ٹونا نہیں ہے کہ ہم دکان، اگر آپ کہیں ہمیں دکان سے رزق ملتا ہے تو ہمیں اس بات کا جواب دیجئے کہ ایک ہی چیز کی دو دکانیں ہوتی ہیں برابر برابر. ایک مکھیاں مارتا ہے، دوسرا نوٹوں تولتا ہے. ایسا کیوں؟ بیچ وہ بھی وہی رہا ہے، بیچ آپ بھی وہی رہیں. آپ کی دکان پہ کسٹمر آتا ہے وہ خود سے نہیں آیا، اللہ کو جتنا دینا ہے آپ کو اس نے دیا بذریعہ اس کو بھیج کے. نوکری پیشہ کہتا سمجھتا ہے کہ ہم کو نوکری پال رہی ہے. تو جن کے پاس نوکری نہیں ہے وہ کیا بھوک سے مر گئے ہیں؟ سچ سوچنے کی بات ہے.
اور سمجھتے ہم اپنے کو بہت بڑا ہے. تو ہمارا جو مین مالک ہے، ہم کو کھلانے والا، پلانے والا، عزت ذلت دینے والا، تمام ہماری فریادوں کو سننے والا، ہمارا مشکل کشا، اس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. اس کے احسان کتنے بڑے بڑے ہم پر ہیں اور ہم احسان فراموشی کر رہے ہیں. تو پھر بھی وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا دل ہے اس کا، تو پھر بھی ہمیں روٹی دیتا ہے. وہ تمام اس جہان کے لوگوں کو کیا ہے، وہ اللہ اللہ کریں، وہ یا نہ کریں، اس دنیا تک چھوٹ ہے، اللہ ان کو بھی دے گا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مالک ہے، مین مالک ہے، جہاں ہمیں مر کے جانا ہے، جہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، جہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے. یہ زندگی تو ایک سفر ہے، اور سفر میں کتنا سامان لے کے چلا جاتا ہے. مختصر سے مختصر، ابھی آپ کوئی کرائے کے مکان میں رہیے تو کرائے کا مکان ایک دن چھوڑ دینے کا ہوتا ہے. تو کرائے کے مکان میں لوگ اپنے منوافق تعمیر نہیں کراتے ہیں کہ میرا لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، وہ کب مالک قاعدے خالی کرو تو گیا. تو اسی طرح آپ بھی یہاں چند لمحوں کے لیے دنیا میں ہیں، چاہے جتنے اونچے اونچے محل بنوا لیجئے، چاہے جتنے بنگلے اور کوٹھیاں کھڑی کر لیجئے، لیکن یہاں سے آپ کو جانا ہے، سب یہیں رہ جائے گا، سب چھوڑ کے جانا ہے. اور کچھ پتہ نہیں، مرنے کے لیے نہ بیماری ضرورت ہے اللہ کو، نہ مرنے کے لیے ایکسیڈنٹ کی ضرورت ہے، نہ مرنے کے لیے 100 سال اور 80 سال کا ہونا ضروری ہے. اللہ نے ہر ایک کی موت کی جگہ بھی مقرر کر دی ہے اور وقت بھی مقرر کر دیا ہے. اور ہمارا دین اسلامی اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ نہ 1 سیکنڈ پہلے مرو گے، نہ 1 سیکنڈ بعد مرو گے، بلکہ تمہاری جہاں موت لکھی ہے تو تم کو موت وہیں آئے گی. جب تمہاری موت آئے گی تم کو اسی جگہ پہ لے جائے گی اور تم وہیں مرو گے. تو اس کے آگے کل انشاءاللہ آپ سلسلے وار تو ہے ہی نہیں، اگر آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو انشاءاللہ پھر سلسلے وار بیانات اور قرآن کی تفسیر معنی کا شروع ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کر لیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر، اے اللہ مرتے دم تک ہمارے گناہوں سے اپنی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ شیطان مردود سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مرتے دم تک ہماری شیطان مردود سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم عذاب قبر، عذاب جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بعد مرنے کے قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینا ہمارے لیے اللہ اپنے فضل و کرم سے آسان فرما. اے اللہ قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنا اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار دیجئے. اے اللہ ہمیں جب بھی موت آئے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. اے اللہ بعد مرنے کے بے حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو اے اللہ اپنے پیارے رسول، ہمارے پیارے نبی جناب سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفائل میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.